إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ حضرات، اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس عنوان پر میں لب کشائی کروں گا وہ ہے المداہنۃ فی الدین۔ دین میں مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ اس مداہنت کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال اہل علم کرتے ہیں، وہ ہے مدارات۔ کیا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں قاضی عیاض رحمہ اللہ انہوں نے مداہنت اور مدارات دونوں کی تعریف میں یہ بات بیان کی۔ کہا مداہنت کہتے ہیں دین کے لیے، یعنی دنیا کے لیے دین کو خرچ کر دینا۔ اچھی طرح سے تعریف کو یاد رکھیں، میں خلاصہ بیان کیے دے رہا ہوں کیونکہ میرا وقت صرف آدھا گھنٹہ ہے، اس میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ کس کو کہتے ہیں مداہنت؟ دنیا کے لیے دین کو خرچ کر دینا، یہ مداہنت ہے۔ اور مدارات اس کے برعکس کیا ہے؟ مدارات دین کے لیے دنیا کو خرچ کر دینا۔ جب یہ تعریف ہے دونوں کی تو معلوم ہوا کہ مداہنت حرام ہے اور مدارات مستحب اور مندوب اور مطلوب ہے بندوں سے ہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، باب المدارات مع الناس۔ مداہنت کا باب نہیں، بہت ذہین تھے امام بخاری رحمہ اللہ، تو انہوں نے باب قائم کیا باب المدارات مع الناس، لوگوں کے ساتھ مدارات کا باب، مداہنت کا نہیں۔ پھر میں پوچھوں گا آپ سے، کیا تعریف ہے مداہنت کی؟ کس کو کہتے ہیں مداہنت؟ کوئی بتائے؟ ہاں، دنیا کے لیے دین کو بیچ دینا مداہنت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں، مطلوب ہے شریعت میں یہ۔ اس کے لیے دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو قائم کر کے جو روایت لے آئے ہیں، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک صاحب ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں آپ سے اجازت طلب کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ هُ، سنو انہیں اندر آنے کی اجازت دو، مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ جس قبیلے اور جس خاندان اور کنبے کا ہے اس کے سب سے برا آدمی ہے۔ کس نے کہا یہ؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرد آ رہے ہیں، یہ جو صاحب ہیں، یہ قبیلے کے اور اس خاندان کے بہت برے آدمی، بہت برا انسان ہے، یہ اجازت دو۔ اجازت مل گئی تو صاحب تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ اللہ کے نبی نے خوش مزاجی کے ساتھ بالکل اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے۔ جب وہ چلتا بنا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین تھیں، بہت چالاک تھیں، ہماری خاطر، بعد والوں کی خاطر، دیگر کے لیے انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا۔ کیا مسئلہ پوچھا؟ اے اللہ کے نبی، جب وہ داخل ہونے کی اجازت آپ سے طلب کر رہے تھے تو آپ نے کہا یہ قبیلے کا اور اس خاندان کا یا اس جو ہے قوم اور گروہ اور جماعت اور جتھے کا یہ برا آدمی ہے، مگر جب اس نے آپ سے ملاقات کی تو آپ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کو اس کے سامنے پیش کیا، ایسا برتاؤ، ایسا تکلم، اور چہرے میں حشاشت و بشاشت آپ کے دکھائی دی، ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں ہوا، جبکہ اقوال آپ کے شروع کے ایسے تھے کہ جس سے ناراضگی ظاہر ہو، لیکن آپ نے اس کے برعکس حشاشت و بشاشت کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ یہ معاملہ آپ کا ہوا ہے۔ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، عائشہ تم نے مجھے کب سے بد اخلاق پایا ہے؟ پھر آپ نے یہ بات بیان کی، قیامت والے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈر کر کے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ یاد رکھیں آپ، جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے، اس مطلب شر بہت پھیلاتا ہے آدمی۔ تو شارحین حدیث نے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو لے کر کے یہ وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جس قبیلے اور قوم کا آدمی تھا وہ سردار تھا اور اس کے ماتحت مسلمان رہا کرتے تھے اور وہ کمزور تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن لوگوں میں سب سے برا انسان اللہ کے نزدیک وہ جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو اس لیے پیش کیا، یہاں مدارات آپ نے اس کے ساتھ کی، مداہنت نہیں۔ علماء اسی لیے اس روایت کو لا کر کے، امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لا کر یہی ثابت کرتے ہیں، مدارات کو اس لیے پیش کیا کہ اس مدارات کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو اہل ایمان اس کے ماتحت اس کے علاقے میں رہتے جیتے زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں ان کمزور مسلمانوں پر یہ ہے ویسے بھی شریر، لہذا ہمارے کسی ایک رویے سے ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر ظلم کرنے لگ جائے، شر کرنے لگے، شرارت کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے لگے۔ لہذا اس کے لیے اللہ کے نبی نے مداہنت تو نہیں مدارات کی ہے، ٹھیک ہے، دین کا سودا نہیں کیا، لیکن آپ نے خوش اخلاقی اور خوش طبعی کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لا کر کے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ مدارات اہل ایمان کر سکتے ہیں لیکن مداہنت کی اجازت نہیں ہے۔ مشرکین، معاندین اسلام، کفار چاہتے کیا ہیں مسلمانوں سے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی سے چاہتے، اور آج بھی ہم سے وہی چاہت ہے ان کی۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کرو، یہ لوگ بھی مداہنت اختیار کریں گے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو قرآن ہے اس کے سلسلے میں کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی۔ پھر عقیدہ توحید، اس سلسلے میں بھی کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی۔ پھر جو احکام ہیں اس کے سلسلے میں بھی کوئی مداہنت اختیار نہیں کی جائے گی۔ ایک مثال سب کی میں دیتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جہاں تک بات اللہ کے کلام قرآن کی ہے، اس سلسلے میں کوئی مداہنت سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا نزول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ جب تلاوت جو آیات کی ہیں ان پر کی جاتی ہیں، تتلا علیہم آیاتنا،
ہماری آیات پڑھ کر کے جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو حال ان کا کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، آپ اس قرآن کی جگہ پر کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، ائت بقرآن غیر ھذا، اچھا دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، اسی میں کچھ تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دیکھیے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی صورت میں مداہنت نہیں اختیار کر سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں، آپ کو کہا گیا قل، جواب میں آپ کہیں ما یکون لی، بلکہ یہ کہا گیا کہ مجھے اس بات کا اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ میں اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر سکوں، میں وحی کا پابند ہوں، مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے میں اس کا پیروی کرتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کلام میں تبدیلی یا اس میں مداہنت اس کا بالکل اختیار نہیں دیا گیا، اور آپ نے ایسا کیا نہیں۔ اصل میں قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت کریمہ ہے جس کو اگر آپ پڑھ لے جائیں تو احساس ہوگا کہ یہ جو تاکید ہے، یہ جو حکم ہے، یہ دراصل نبی کے ذریعے امتیوں کے لیے، نبی کے ذریعے امتیوں کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں جو سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ ان آیتوں میں جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے نبی، اگر ہم نے جو آپ پر وحی کی اس میں تغیر کے لیے، اس میں تبدل کے لیے یا اس کے علاوہ کسی شے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، یہ لوگ فتنے میں اگر آپ کو مبتلا کر دیتے اور آپ اگر ایسا کرتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بناتے، اذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اس آیت کو سمجھیے، اگرچہ کہ کچھ علمی بات اس آیت میں ہوگی لیکن سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثبات نہیں عطا کرتے تو کیا ہوتا؟ تھوڑا بھی اگر آپ ہمارے ثبات نہ عطا کرنے کی وجہ سے قدر قلیل جس کو ہم کہتے ہیں نا مائل ہو جاتے تو پھر سزا کیا ملتی آپ کو؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دنیاوی زندگی اور موت دونوں میں ہم آپ کو دوہرا عذاب دیتے تھے، پھر آپ اپنے لیے کسی کو نصیر مددگار نہیں پاتے۔ آیت کریمہ پر غور کریں، پہلا لفظ جو استعمال ہوا لو، اللہ نے لو کا لفظ استعمال کیا اس میں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لو یہ جو شرط ہے، اس شرط کے جواب میں جو چیز آتی ہے نا وہاں لام کا استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ لو کا استعمال، لولا ان ثبتناک۔ پھر لقد، اللہ نے لقد کا استعمال کیا، لام تاکید کا ہے، پھر قد تحقیق کا ہے۔ کتنی تاکیدیں جمع ہو گئیں؟ 3۔ پھر اللہ نے فرمایا کتا، کتا کے معنی قریب، بالکل تھوڑا۔ ایسا نہیں ہوا کہ لَرَكَنْتَ اور لَتَرْكَنْ، اس طرح کے الفاظ نہیں، کتا کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ کتا۔ پھر کتا کے بعد جو لفظ استعمال ہوا تاکید کے لیے ترکن، رکن کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ رکن یمانی وغیرہ آپ سنتے آئے ہیں، اس میں دونوں طرف جھکاؤ رہتا ہے، زیادہ نہیں، کلی نہیں۔ تاکید دیکھیے لو، تاکید دے لقد، لام اور قد کے ساتھ، پھر تاکید دیکھیے لقد کے بعد کتا، پورا نہیں، تھوڑا سا، قریب قریب اگر آپ پہنچ گئے ان کی باتوں کو ماننے کے لیے، کامل باتیں نہیں، قریب قریب اگر آپ گئے، ترکن رکن، تھوڑا سا بھی جھکاو آ گیا۔ ان تاکیدوں کے بعد پھر ایک لفظ استعمال ہوا شیئن، یہ نکرہ ہے، اس کے بعد پھر قلیلا۔ کتنی تاکیدیں جمع ہو گئی؟ لو، لا، قد، کتا، ترکنو الیہم شیئن قلیلا۔ کتنی؟ 5 6 7 تاکیدیں اس آیت میں اللہ نے نبی کے لیے استعمال کی۔ نبی کے ذریعے دراصل امتیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اے نبی، اگر ہم آپ کو ثبات نہ عطا کرتے تو قدر قلیل آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور قدر قلیل مائل ہونے کے نتیجے میں سزا کیا ہوتی؟
دنیا کی زندگی اور موت دونوں میں ہم تم کو دوہرا عذاب عطا کرتے. جو پوری طرح مائل ہو جائے اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. آج موجودہ معاشرے میں میں بتاؤں گا آگے چل کر کے مداہنت کا نقصان کیا ہے. تو اس اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں حکم دیا اس بات کا. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کے خواہشات کی آپ پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ, ہوشیار رہیے آپ ان سے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وحی ہے, جو احکام ہے, اس میں یہ لوگ ادھر ادھر کر لے جانے میں آپ کو کامیابی حاصل کر لے جائیں. لہذا آپ ہوشیار رہیں ان سے. پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, جو کافر ہیں منافقین ہیں ان کی اطاعت آپ مت کیجئے. بلکہ ایک مقام پر یہاں تک اللہ نے فرمایا جیسے یہاں دگنا عذاب دنیا کی زندگی میں اور موت کے وقت میں دیے جانے کی بات اللہ نے بیان کی سورہ بنی اسرائیل میں, دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس پھر آپ کا کوئی ولی کوئی نصیر نہیں ہوگا. بلکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کے پاس آپ کیا ہوں گے, ظالموں میں سے ہو جائیں گے. لہذا یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی گئیں. دراصل نبی علیہ السلام کے ذریعے تعلیم ہے امتیوں کے لیے کہ ہمیں مداہنت اختیار نہیں کرنی ہے بطور خاص اللہ تعالیٰ کے کلام. اور ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کے فرامین کے لیے اساس اور بنیاد کیا ہے, قرآن. اور اساس اور بنیاد میں قرآن کی کون سی آیت ہے جسے ابھی پیش کیا گیا, شیخ ابو الزمیر حفظہ اللہ نے پیش کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. لہذا اس میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہو سکتا, مداہنت سے کام نہیں لیا جا سکتا. ضرورت پر آپ مداہنت کیجئے, خوش اخلاقی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیے, اچھا رویہ اچھا برتاؤ کیجئے کسی کے ساتھ, لہذا خوش طبعی کے ساتھ ملیے, ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کیجئے, حشاشت و بشاشت کے ساتھ کسی سے ملاقات کیجئے, ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین میں, احکام میں, عقائد میں کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی. تو جہاں تک بات تھی قرآن کی آیات کی, اس حوالے سے تو میں نے بات بیان کی. آیات اور بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں عقیدہ. عقیدے کے باب میں کوئی مداہنت نہیں, کوئی مداہنت نہیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ مشرکین معاندین اسلام ان کے جو سردار تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ واقعہ بہت معروف ہے, آپ تفاسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا, اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے رکھا, نتیجے میں یہ ہے کہ معبودان باطلہ کے خلاف جب یہ بات ہوئی, لہذا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ چل کر کے نبی سے گفتگو کرتے. گفتگو کے لیے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اور آپ کے سامنے کئی باتوں کو انہوں نے پیش کیا. کبھی یہ کہا کہ اگر آپ مجنون ہیں تو آپ کی عقل جو ہے درست کرنے کے لیے اقدام ہم کر سکتے ہیں. کسی خاتون سے شادی کا ارادہ وہ بھی کر سکتے ہیں, مال چاہیے وہ بھی, عہدہ چاہیے وہ بھی. نہیں تو آخری چیز یہ ہے کہ آپ ایک دن 1 سال یا 6 ماہ کے لیے ہمارے معبودوں کی پرستش کیجئے اور ہم کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون کو نازل کیا اور فرمایا قل, آپ کہیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ معبودان باطلہ کی ہم پرستش کریں, لہذا معبود حق ہی کی پرستش ہوگی, جو حقیقی معبود ہے اسی کی پرستش ہوگی. تو لہذا عقیدے کے باب میں کبھی بھی آپ کسی سے کوئی مداہنت نہیں کریں گے. اس سلسلے میں سورۃ الکافرون یہ معروف سورت ہے. واقعات کے اعتبار سے اگر آپ چلیں تو بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. سورۃ الکافرون کی تفسیر اگر آپ پڑھ لے جائیں تو اس میں کافی آپ کو اطمینان ہوگا. بلکہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل, اے نبی آپ لوگوں سے کہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو
کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں معبود حقیقی کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ کی پرستش کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بدعقیدگی کا جو ہے معاملہ آتا، اور ایسے انسان جن کے اندر اس طرح کا معاملہ آ جائے وہ دوسروں کے لیے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے. تعلیمات آپ کی یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے. اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تاریخ کو، واقعات کو اٹھائیں تو بہت سارے واقعات میں صرف اس وقت رستم کے دربار میں عامر، ربعی بن عامر، انہوں نے جا کر کے جو باتیں کہی تھیں اور وہ بھی بلا مداہنت جو باتیں کہی ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ جب پوچھا رستم نے کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، تو جواب میں یہ کہا تھا ابتعثنا اللہ من شاء من عبادت العباد الى عباد اللہ. یہ ٹکڑے ہیں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق. اور آپ کو اندازہ ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے پہنچے تھے، اور حال یہ ہے نیزہ اور برچھا ہاتھ میں تھا. وہ قالینیں جو سجائی گئی تھیں اس تصور کے ساتھ کہ بہت بڑا کوئی آئے گا نمائندہ ان کی طرف سے، لہذا اس کے بغیر ہی دروازے پر جب پہنچے تو دربانوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ حلیہ کیا ہے، اور رستم سے ملاقات ہے آپ کی. کہا میں بلایا گیا ہوں، خود سے آیا نہیں، لہذا مجھے ملنے کی اجازت دی جائے. ملنے کا موقع دیا گا. قالین کو پھاڑتے ہوئے نیزہ رکھ کر کے جب چلے ہیں، ہکا بکا ہو کر کے رستم نے پوچھا چاہتے کیا ہو، ارادہ کیا ہے تمہارا؟ تو کہا ابتعثنا اللہ من شاء من عبادت العباد الى عباد اللہ. اس کے بعد یہ کہا کہ ومن جور مذاہب الادیان الى عدل الاسلام. یہ کہا دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا آپ کے پاس اس لیے ہے کہ اللہ کی چاہت سے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا غلام بنا دیں. یہ ہمارا منشا ہے. کوئی مداہنت نہیں، کوئی وہاں پر اس طرح کا سمجھوتا نہیں توحید کو لے کر، عقیدے کو لے کر کے. پھر یہ کہا کہ من ضیق الدنیا الی سعتها. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو دنیا کی تنگی ہے، اس تنگی سے نکال کر لوگوں کو دنیا کی جو وسعت ہے اس وسعت کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ بیان کی کہ جو مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر جو جور ہے، اس جور سے لوگوں کو نکال کر کے اسلام میں جو عدل ہے نا، اس عدل کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں. یہ بات ربعی بن عامر نے بیان کی رستم کے دربار میں. اب آپ اندازہ لگائیے مکہ کی سرزمین میں توحید کی بات کے بیان کیے جانے کے بعد اہل ایمان کا حال کیا تھا، کیسے ستائے جاتے تھے. ایسا مسئلہ مرحلہ بھی آیا ابو سلمہ کے اوپر، عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر، دیگر کے اوپر، کہ کبھی ایسا ہوا کہ بیوی کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو، مال کو چھوڑ دو. مداہنت نہیں کہ میں مداہنت اختیار نہیں کر سکتا، چھوڑنا پڑے. مال کو تم مال کی حاجت تم محسوس کرتے ہو، مال چاہتے ہو، مال لے لو. بیوی بچے کو رکاتے ہو، رکا لو، لیکن مداہنت میں اختیار نہیں کر سکتا. مجھے جانا ہے، لہذا ہجرت کر کے نکل گئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری دی. یہ تمام واقعات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی. آدمی مداہنت سے گریز کرے، مدارات کرنے کی شریعت میں اجازت موجود ہے. اتنی بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی اگر مداہنت اختیار کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہے. بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر میں صرف 2 نقصان کا تذکرہ یہاں کروں گا. سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان مداہنت کا یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس فریضے کو مداہنت اختیار کرنے والا انجام نہیں دے سکتا. برائی نظر آئے گی، برائی کو دور نہیں کر پائے گا. لہذا بھلائی نظر آئے، کلی طور پر اس کو اختیار نہیں کر پائے گا. کیوں؟ مرض ایک لاحق ہے، وہ کون سا ہے؟ مداہنت کا. لہذا اس سلسلے میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ داعی اگر بنتا بھی ہے
تو منافقین کا داعی بنے گا، یا منافقین جو طرز اختیار کرتے تھے اس طرز کو اختیار کرنے والے ہوگا۔ قرآن نے کہا ان کے بارے میں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منکر کو عام کرتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، اور مومنین کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کیوں؟ مداہنت کی بیماری آ گئی ہے نا۔ کیا کرنا ہے مداہنت میں؟ دین کو بیچنا ہے، اور کس کو بنانا ہے؟ دنیا کو بنانا ہے۔ تو لہذا دنیا بنانے کی خاطر، دنیا کو آراستہ کرنے کی خاطر آدمی دین کا سودا کرتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس مرحلے میں ایک انسان دین پر پھر قائم نہیں رہ پاتا، بے دین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک مومن صبح کو ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں رہے گا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کے جو ٹکڑے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ کیا کرے گا؟ دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کا وہ سودا کرے گا۔ تو لہذا مداہنت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کو بیچتا ہے اور دنیا کو خرید لیتا ہے، دنیا کو بنا لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو تو بیچ دیا، اس کے نتیجے میں خریدا کس کو؟ گمراہی کو، اور کس کو؟ مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو۔ تو لہذا دوسرے مقام پر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں خریدا، تو کس کو خریدا ہے؟ ضلالت اور گمراہی کو۔ اب یہ جو تجارت ان کی تھی، اس تجارت میں ان کو نفع نہیں پہنچایا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے مداہنت سے گریز کریں، اور یہ مداہنت پسندیدہ شے نہیں ہے، یہ مداہنت اصل میں مطلوب نہیں ہے، مدارات مطلوب ہے، اور مدارات کے سلسلے میں قرآن مجید میں اس جانب اشارہ کرنے والی بہت ساری آیات ہیں۔ تو لہذا ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اس کو جو ہے اپنا لیتے ہیں، اس کو ہم اگر اختیار کر لیتے ہیں، کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، کامرانی سے ہم کنار ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہود و نصارہ کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دیکھیے آخری بات کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز ہرگز، لن بھی تاکید کا ہے اس میں، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ ان کے دین، ان کے ملت اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ اے دیکھیے، پیروی کرنا، ان کے خواہش کو اختیار کرنا، ان کے خواہش کے مطابق چلنا، یہ اصل میں مداہنت ہے۔ جب تک آپ مداہنت نہ کریں، جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہ کریں، جب تک آپ ان کے خواہشات پر نہ چلنے لگ جائیں، اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامتوں میں اس بات کو واضح کیا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ أَوْ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے کے لوگوں کا جو طرز تھا، جو طریقہ تھا، اس کو تم ضرور بھی ضرور ایک وقت آئے گا کہ اختیار کرو گے، ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس روایت میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام میں جو سب سے زیادہ ام الکتاب کے نام سے معروف صورت ہے، دن بھر میں اسے پڑھتے رہتے ہیں صلاۃ میں، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے اس کے علاوہ سنتیں ہوں،
ان میں ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اختتام پر پہنچ کر کے جو سبق ہمیں دیا گیا اسے ہم فراموش کرتے ہیں. سبق کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو لہذا اس اعتبار سے عقیدے کے باب میں آپ یہ دیکھیے، میں نے کل جمعہ میں ذکر کیا تھا، آج پھر دوبارہ یہ ذکر کر دیتا ہوں، مداہنت ہمیں بالکل اختیار نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور بڑی اہم آیات ہیں یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. یہ کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے، رحمان کی اولاد ہے. یہ اتنی بری بات لے کر کے آئے ہیں، اتنی بری بات لے کر کے آئے ہیں کہ اس بری بات سے زمین شق ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو. اب ٹھیک ہے، پیدائش کے دن خوشی کا اظہار اور تصور یہ کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور یہ خود کو مسلمان کہنے والا اس بدعقیدگی میں جا کر مبارک ہو مبارک ہو. کیا کہتا ہے؟ یہ مداہنت نہیں ہے. کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. کون؟ اللہ کو اولاد والا بتانا اللہ کو گالی دینا ہے، اور اللہ کو گالی دینے والوں کو جا کر مبارکبادی آپ دیں. کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ یہ کیسی مداہنت ہے؟ لہذا اس اعتبار سے ہمیں مداہنت اختیار نہیں کرنی ہے. عقیدے کے باب میں ہمیں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. اور عجیب مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساس یہ ہیں، ہمارے اصول یہ ہیں، ہمارے ضابطے یہ ہیں، لہذا وہ کبھی ہماری مشابہت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن معاملہ آتا ہے ان کے امور کا تو ہم کہیں نہ کہیں غلط تعویلات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں. حرج کیا ہے، فلاں کیا ہے. عجیب بات یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ عقیدے کی درستگی کا معاملہ اللہ کے کلام کو بغور پڑھنے کے نتیجے میں، سننے کے نتیجے میں، جنوں کا ایسا تھا، ان میں سے بعض جنوں کا کہ انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کر لی، جبکہ ان کا بھی یہ تصور تھا. سورہ جن کے آغاز میں اللہ نے یہ کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. بھئی ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. یہ جن کہتے ہیں ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کی کوئی اولاد ہو. جنوں کا قول ہے یہ کہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اولاد ہونے کے لیے بیوی چاہیے. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. کیسے اولاد ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو لہذا یہ ہمارے یہاں اعیاد کے مقابلے میں، عیدوں وغیرہ کے مقابلے میں بدعقیدگی سے متعلق رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم شعوری اور لا شعوری طور پر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مداہنت ہے، اور مداہنت شریعت میں حرام ہے، اور ایسی مداہنت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. میرا وقت ویسے مکمل ہوا چاہتا ہے، اسی لیے میں بس یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بغور کریں، اور عقیدے کے باب میں مداہنت بالکل اختیار نہ کریں. احکام کے اندر بھی مداہنت بالکل آپ اختیار نہ کریں. مدارات کی آپ کو اجازت ہے، اس کی بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں. بطور خاص میں نے یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے امتیوں کو اصل میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مداہنت اختیار نہ کریں. خاص کر کے سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کریمہ کو میں نے پیش کیا ہے، جس میں تقریباً 7 مقامات پر یا 7 تاکیدیں استعمال کر کے نبی سے یہ کہا گیا تھوڑا بھی اگر آپ مائل ہو جائیں عقیدے کے معاملے میں، احکام کے سلسلے میں، تو پھر آپ کو موت کا اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی زندگی کا دگنا عذاب دیا جائے گا. تو جو کلی طور پر مداہنت اختیار کرے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اسے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں یہ باتیں اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی وافی سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ شیخ یاسر جی اور ہے 10 منٹ، ٹھیک ہے. مداہنت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. بلکہ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے یہ کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ لوگ چاہتے ہیں کیا کہ تم کفر اختیار کرو جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا، دونوں برابر برابر سرابر ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مکہ کے مشرکین وہ اصل میں ربوبیت کے قائل تھے، وہ اصل میں
ربوبیت کے قائل تھے. انکار کس سے تھا؟ ان کو الوہیت سے انکار تھا. یہ جو قرآن میں اللہ نے بات بیان کی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں اکثر کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اکثر کیا ہیں؟ مشرک ہیں. کون مراد ہیں یہاں؟ مشرکان مکہ. کیوں اکثر کیسے مشرک ہوئے؟ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، غیر اللہ کو بھی مانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے ربوبیت کے معاملے میں، اور شرک کہاں تھا؟ الوہیت کے معاملے میں شرک تھا. فرض کر لیں آج اگر کسی منکر کو اللہ کے، یا وہ جو کہتا ہے دہریہ قسم کا آدمی کہ حقیقی معبود دنیا میں کوئی ہے نہیں، یوں ہی دنیا چلتی ہے، یوں ہی کائنات کا وجود ہوا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں ربوبیت کو بنیاد بناؤں اور یہ کہوں کہ فرض کر لیں ایک گیند ہے اور اس گیند کو جو ہے کشادہ کرتے جائیں، بڑا کرتے جائیں، وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے اسی طرح اس کائنات کو آپ سمجھ لیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس اسلوب میں بات بہت پہلے سمجھا دی. اور ربوبیت کے حوالے سے یہ کہا یہ سارے معترف ہیں اس بات کے، سارے معترف ہیں. ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون، ان سے پوچھو زمین کا خالق کون، ان سے پوچھو جلاتا کون ہے، مارتا کون ہے، روزی دیتا کون ہے. تماموں کے لیے ان کا جواب کیا ہے؟ تماموں کے لیے ان کا جواب اللہ ہے. تو کائنات کو دیکھ کر کے، اشیاء کو دیکھ کر کے، چیزوں کو دیکھ کر کے ایک آدمی رب تک پہنچے کہ ہاں رب خالق کو کہتے ہیں، رب مالک کو کہتے ہیں، رب مدبر کو کہتے ہیں، لہذا خالق ہے اس کا کوئی، مالک ہے کوئی، مدبر ہے کوئی. بہت اچھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے آگے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں کہ خالق اور مالک و مدبر سے بڑھ کر کے حقیقی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اور اصل یہی دعوت ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. سورہ کافرون میں کیا ہے؟ لا اعبد، عبادت کے حوالے سے ساری بات ہے. لا اعبد ما تعبدون. اور عجیب بات یہ آپ دیکھیں، یہ ابو جہل جو تھا نا، یہ ابو جہل ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. اپنے قبول اسلام کا واقعہ مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں. چل رہا ہے، چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب گزر ہوا ان کے پاس سے، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بات، توحید، عقیدہ اس کے سامنے پیش کیا. کیا جواب تھا اس کا؟ اگر میں یہ جان جاؤں، اگر میرے علم میں یہ بات آئے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو میں آپ کی پیروی کروں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کی پیروی نہیں کرتا. اللہ کے نبی جب آگے گزر گئے تو مغیرہ ابن شعبہ سے کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں. مغیرہ ابن شعبہ نے سوال کیا کہ جب آپ اللہ کے رسول انہیں تسلیم کرتے ہو تو پھر اتباع کیوں نہیں کرتے، جبکہ کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول کے سامنے تم نے اللہ کے رسول کی اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہا اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو رسول مانتے، جانتے تو آپ کی اتباع کرتے، اور آپ پیچھے اعتراف کر رہے ہو، پیچھے مان رہے ہو. تو آپ پھر وہ توحید کی دعوت جو عقیدے کے حوالے سے دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے میں کون سی شے مانے ہیں؟ جواب کیا تھا؟ کہا یہاں مکہ میں وہ جو لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کی جو کمیٹی ہے اس کا میں سردار ہوں. اس کا میں کیا ہوں؟ سردار ہوں. اب اگر اتباع کی بات آئے گی تو ہاتھ سے عہدہ جائے گا، ہاتھ سے منصب جائے گا، یہ رتبہ نکل جائے گا، یہ مقام ہٹ جائے گا، لہذا میں یہ نہیں چاہتا. اب آپ یہ دیکھیے یہاں اس سلسلے میں ربوبیت کے وہ قائلین تھے، مانتے تھے ربوبیت کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت تھی وہ دعوت کون سی؟ الوہیت کی. اسی لیے آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابتداءً آ کر کے انہوں نے یہی کہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. تو دعوت یہ تھی ربوبیت کے لیے. آج اگر آپ کسی سے مقابلہ کریں، کسی سے بحث کریں اور یہ منوانے کی کوشش کریں کہ بھئی خدا کو تسلیم کرو، اللہ کو مطلب خدا کو تسلیم کرو، اس کائنات کے وجود میں لانے والا کوئی اس کو مانو، بہت بڑا کمال یہ نہیں ہوا. یہ صرف یہ ہوا کہ اس کو کس کا قائل بنایا گیا؟ ربوبیت کا قائل بنایا گیا. اور ربوبیت کے قائل کون تھے؟ مشرکین مکہ بھی ربوبیت کے قائل تھے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ سے زیادہ یہ گیا گزرا تھا، محنت صرف اتنی ہوئی کہ اس کو یہاں سے لا کر وہاں تک بٹھایا گیا. کہاں تک؟ مشرکین مکہ تک. پھر اگلا مرحلہ جو انتہائی اہم ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی اہم یہ ہے کہ معبودان باطلہ جو ہیں ان کا انکار اور معبود حقیقی جو ہے اس کا اقرار. تو لہذا اس سلسلے میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں مداہنت اختیار نہیں کرنی. اسی لیے کہا گیا رات بستر پر آرام کرتے ہوئے اگر آپ پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ سورۃ الکافرون کو پڑھ کر کے اگر آپ سوتے ہیں، شرک سے برات ہوگی. عقیدے کی درستگی پر اگر آپ صبح نہ اٹھ سکے، مر گئے، فطرت پر آپ کی موت ہو گئی. لہذا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. قل یا ایھا الکافرون. عجیب مسئلہ دیکھیے، زندگی کا آغاز نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتا ہے. زندگی کا آغاز نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتا ہے. لہذا کچھ نہ صحیح تو کم از کم فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے، زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. کون سی سورت پڑھیں گے آپ؟ گویا آغاز میں آپ نے عقیدے کی اصلاح کی بات شروع کر دی. زندگی کا اختتام سونے کے وقت میں ہوتا ہے. لہذا وتر کی نماز پڑھنی ہے آپ کو. کیا کریں گے اب آپ؟ سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص. لہذا ابتدائے زندگی میں بھی عقیدے کی درستگی، اختتام زندگی پر بھی عقیدے کی درستگی. لہذا پورے دن بھر کا سارا معاملہ ہمیں عقیدے کی درستگی کے ساتھ گزارنا ہے. یہ اگر ہمارا مزاج بن گیا، اس طرح سے ہم رہنے لگ گئے، یقین جانی ہم کامیاب ہوں گے اور کامران ہوں گے. اس کے لیے مشقتیں ہو سکتی ہیں، تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن مداہنت نہیں اختیار کیا جا سکتا. مداہنت کو ترک کیا جائے گا. بہرحال شیخ بھی آ چکے ہیں ویسے، اور کافی دیر سے انتظار بھی آپ کا رہا اور میں نے کچھ وقت زیادہ بھی لے لیا اس سلسلے میں. تو یہ جو باتیں ہیں نا، میری اپنی ذات کے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تماموں کو خیر پر ہمیشہ قائم رکھے، شر سے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی حفاظت فرمائے، اور دنیا سے جب رخصتی کا وقت آئے تو عقیدے کی درستگی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا کرے اور اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.